آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان پیا تھا جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والی اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا تھا، وہاں پر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرا کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا
وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتیں تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے پران ریگو وید اور اتھرو وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر رستہ پیدا کر دیا، وادی تیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔